بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے درس میں پیغام مناجات سیریز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ دعا کی قبولیت کے کچھ مواقع ہیں، اس کے کچھ اوقات ہیں، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کون کون سے وہ مواقع ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، مسلمان کی ہر وقت دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ بس بات اتنی سی ہے کہ دعا کی جو شرائط ہیں ان شرائط پر وہ آدمی اترتا ہو، ان کے جو آداب ہیں ان آداب کی وہ رعایت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور دعا کے قبول ہونے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹ ہیں اس پر میں پچھلے بیان بہت تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، اور میں نے ان اسباب کا وہاں ذکر کیا تھا۔ آج جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر آج تو ایک غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ آج کے جو بیان کا خلاصہ ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم دعا مانگتے رہتے ہیں اور اس کی قبولیت کے ظاہری اسباب سامنے نظر نہیں آتے، تو آدمی بس اوقات یہ سوچتا ہے کہ میں پتہ نہیں کب سے میں دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتے، وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں نے پچھلے دعا کے آداب میں یہ بات ذکر کی تھی، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں بشرطے کہ آدمی جلد بازی نہ کرے، یہ حدیث میں ہے۔ اور جلد بازی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جلد بازی کرنے کا مطلب یہ کہ دعا کر رہا تھا اور اس کے بعد دعا کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیا کہ بھئی اب تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ فرض کر لیں کہ اگر آدمی دعا مانگ رہا ہے اور وہ دعا اس کی کسی وجہ سے قبول نہیں ہوئی تو کم سے کم دعا مانگنے کا اجر اور ثواب تو ملے گا، اس سے تو آدمی محروم نہیں ہے۔ دعا مانگنے کا جو اجر اور ثواب اور نیکی ہے وہ تو اس کو ملے گی۔ آج جو بات مجھے عرض کرنی وہ یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں، مختلف احادیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی، مومن کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کے اللہ تعالیٰ نے 3 شکلیں رکھی ہیں۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت دعا کی قبولیت یہ ہے کہ آدمی جو مانگ رہا ہے، دیکھیے انسان اور ہم لوگ، ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیں تھوڑی سی چیزوں کا علم ہے اور وہ ابھی کا ہے، آئندہ کل کیا ہونے والا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے خالق اور مالک ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، وہ میری آج کی ضرورت سے بھی واقف ہیں اور مجھے کل آنے والی ضرورتوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ اور صرف واقف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ میری ضرورتوں سے واقف بھی ہیں اور میری اور تمام انسانوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ 100% قادر ہے۔ میں نے شاید کسی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ تمام دنیا میں جتنے انسان رہ رہے ہیں، تمام کے تمام انسان اپنی حاجات، اپنی جائز حاجتیں، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ تعالیٰ سب کی خواہشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہ آئے۔ تو دعا کی ایک قبولیت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان نے جو مانگا، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ ہے کہ یہ چیز اس کو مل جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتے ہیں، وہ چیز اس کو مل جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ ایک صورت دعا کی ہے۔ دوسری دعا کی قبول ہونے کی شکل یہ ہے کہ بندہ ایک چیز مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا علم اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، نادان ہے بچہ جو ہے، وہ آگ مانگ رہا ہے لیکن ماں آگ نہیں دیتی، آگ کا شعلہ ہاتھ میں آئے گا جل جائے گا، نقصان ہوگا۔ تو ایک انسان مانگ رہا ہے اپنے علم کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَأَحْكَمُ، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مکمل ہے، اس سے زیادہ علم کسی اور کا ہو نہیں سکتا کائنات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کو یہ چیز اگر مل گئی تو خدا نخواستہ اس کا دنیا کا نقصان ہو جائے گا، یہ اس کا دین کا نقصان ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ میں ابھی اس کی ایک مثال ابھی ذکر کروں گا۔ آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں تو گویا کہ یہ بھی دعا اس کی قبول ہو گئی ہے، اس وقت یہ چیز ملنا اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ تیسری شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ انسان دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ چیز ملنا بہتر نہیں ہے، آنے والی کوئی مصیبت اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں، تو در حقیقت یہ بھی دعا اس کی قبول ہو گئی۔ یہ دعا مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آنے والی بلا کو ٹال دیا، آنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے رفع کر دیا اور دور کر دیا۔ تو ایک صورت میں نے یہ ذکر کی، اللہ تعالیٰ
اچھا حدیث میں ہے کہ بعض اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر وقت مجھ سے مانگتے ہی رہے، ان کا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، ان کا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مانگتا رہے۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، سوال جواب ہوگا، کیا 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 نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ بڑی اہم بات ہے، اور اسی بات پر میں انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ بھائی یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ وہ عرض کرے گا کہ اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں کیا تھا کہ جس کا بدلہ آج مجھے آپ یہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں فلاں فلاں وقت یہ دعائیں مانگی تھی، اس وقت ان دعاؤں کو قبول کرنا تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، تو آج ہم نے ان دعاؤں کو تمہارے لیے ذخیرہ کر لیا اس شکل میں، اب یہ نعمتیں تم لے لو۔ تو حدیث میں ہے کہ پھر جب وہ نعمتیں انسان دیکھے گا، وہ نعمت دنیا کی نعمت نہیں ہے، وہ جنت کی نعمت ہے، وہ جہان اور ہے، وہاں کی چیزیں اور ہیں۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، کسی کان نے اسے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا وسوسہ نہیں گزرا۔ تو حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمتیں عطا فرما دیں گے تو وہ انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش جو میری دعائیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قبول کی تھی وہ بھی قبول نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں میری زندگی میں قبول کی تھی، اللہ کرتے کہ وہ بھی قبول نہ ہوتی اور آج اس کا بدلہ اس شکل میں مل جاتا۔ ظاہر ہے دنیا کی نعمت تو عارضی ہے نا، آج ہے کل نہیں ہے، اور اگر وہ نعمت ہے بھی، انسان مر گیا، نعمت سے فائدہ اٹھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں یہ رہنی چاہیے، اور یہ کانسیپٹ کلیئر کر لینا چاہیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے منہ سے دعا مانگی، لفظ نکالا اور وہ جیسے ہم نے مانگا ویسے۔ یہ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد قبول کر رہے ہیں۔ وہ کلیم اللہ ہے، وہ کلیم اللہ ہے، وہ اللہ کے قریب ترین مقرب نبی ہے۔ تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے زبان سے لفظ نکالیں فوراً اگلے لمحے جو ہے وہ ہماری دعا قبول ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ رزق حلال کا وہ اہتمام کرے۔ پچھلے درس میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تو دعا کی قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہمارا کام جو ہے وہ دعا اللہ سے مانگنا ہے، ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنا ہے، ہمارا کام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے، قبول کرنا نہ کرنا ہماری حکمت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت میں۔ اگر ہمارے حق میں بہتری ہوگی تو وہ چیز اللہ تعالیٰ میں عطا فرما دیں گے، بہتری نہیں ہوگی نہیں عطا فرمائیں گے، لیکن وہ چیز نہ ملنے کی صورت میں ہم دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ دعا کرنے کا جو عمل ہے وہ مسلسل جاری رہے، اس لیے کہ اگر وہ چیز نہیں بھی مل رہی تو کم سے کم دعا کرنے پر جس اجر اور ثواب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ اجر اور ثواب تو انشاءاللہ ملتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔